وکیل ولایت خطیب اہل بیت آج جناب مولانا شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں تو پتہ تو چلے کہ مبارک پور سنتا کیسے ہے. اس لیے میں نے ان 3 شعروں کا انتخاب کیا ہے کہ مبارک پور والے سنتے کیسے ہیں. سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا, سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا, راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا. سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا, راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا. مجھے تو تیسرا شعر پہنچانا ہے, پتا تھا کہ آپ اتنا ہی بولیں گے. سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا, راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا. اختر سرسوی صاحب نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا, پورے بچے کی توجہ, اختر سرسوی صاحب 2 قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال. پورے بچے کی توجہ, اختر سرسوی صاحب نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا, چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال, آسمان پر توق کس نے رکھ دیا سجاد کا. دیکھ کر آیا خیال, آسمان پر توق کس نے رکھ دیا سجاد کا. سلطان سرور لکھنوی صاحب نے شعر کہہ کے ہی قلم توڑ دیا. سلطان سرور لکھنوی صاحب کا شعر آپ تک پہنچاتا ہوں. پہلا شعر جناب محترم شبروز کانپوری صاحب کا. تھوڑا سا آگے آ جائے اگر زحمت نہ ہو, اس لیے کہ بعد میں یہ سلسلہ ہی نہ رہے کہ آگے آئے. آپ سیدھے مجلس سماعت کریں گے, تھوڑا سا آگے آ جائے. پہلا شعر, سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا, سر جھکا کر صبر ایوبی بھی شامل ہو گیا, راستے سے جا رہا تھا قافلہ سجاد کا. اختر سرسوی صاحب نے 2 قدم آگے بڑھ کے کہا کہ چاندنی راتوں کو اکثر دیکھ کر آیا خیال, آسمان پر توق کس نے رکھ دیا سجاد کا. سلطان سرور لکھنوی صاحب نے شعر کہا کہ شام کی ساری حکومت, شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے. پورے بچے کی توجہ, شام کی ساری حکومت ہم الٹ کر آ گئے. دستخط زینب کے تھے اور فیصلہ سجاد کا. رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے, یہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤ جیسا ہے. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں حرف التماس لے کر کے بیٹھا ہوں خطیب اہل بیت آج جناب مولانا شاہد حسن رضوی صاحب قبلہ کی خدمت میں. جتنا اچھا سننا چاہتے ہیں اتنی غلط کریم صلوات پڑھ دیں.
ناسبي حقوقهم ومنكري فضائلهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. الصلوات اجازت ہو تو لب کھولوں عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر کو، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو دیں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کو دیں، تب جا کے حسین کی عزاداری کی شان میں کچھ بولوں. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بزرگان اگر ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو مجھے بہت اچھے لگے. مخبر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نوجوان ہمارے دین کی کمر، وہ اپنی ہی کمر دیوار سے لگا لیں گے. لہذا نوجوان آ گیا. توجہ کے ساتھ آپ تک میری آواز پہنچ جائے گی. جو مجلس سننے آئے اور جو دیکھنے آئے وہ مجھے دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ مجلس کی دو قسم ہر زمانے میں رہی ہے. ایک مجلس سننے والے لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. دیکھنے والے دور سے دیکھ کے کہتے ہیں جانی پہچانی وزن ہے، لیکن اس کا نقصان آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ 10 قدم دور سے مجلس دیکھیں گے تو آپ کی اولاد 50 قدم دور ہو جائے گی حق سے. لہذا اپنی اولادوں کو اگر قریب کرنا ہے تو مجلس حسین قریب آ کے سنیں. یہ جگہ خالی ہے کہ اسے چھوڑ کر دیا تو بعد میں آنے والے لوگ کہ فرش عزائے حسین کے حصار میں جتنی مضبوط حصار نادر علی کی ہے اتنی ہی مضبوط حصار فرش عزائے. بھارتپور میں شاید اس جملے پہ مجھے اس سے زیادہ داد کہیں مل بھی نہیں سکتی کہ موت کے ڈر سے ہم علی نہیں چھوڑ سکتے. سے نوجوانوں میں اس جملے کو یاد بھی رکھنا اور میسج میں بنا کے کنوے بھی کر دینا کہ موت کے ڈر سے ہم علی نہیں چھوڑ سکتے. بندہ کورونا سے مر جائے بغض علی میں نہ مر. بغض علی میں نہ مرے، اس لیے کہ کورونا کا مرا ہوا بخشا جا سکتا ہے، بغض علی میں اور مائک بھی چالو ہو گیا الحمدللہ. تو بات بآسانی پہنچ سکتی ہے. یہ بچے جو ہے وہ میرا مخاطب زیادہ ہے کیونکہ یہی چراغ چلیں گے تو روشنی ہوگی. مجلس حسین میں عمر نہیں دیکھی جاتی، اس لیے کہ حسین کے لشکری ہے اور حسین کے لشکر میں 92 سال کا بوڑھا بھی ہے، 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. آج میں چاہ رہا ہوں کہ فرش عزائے حسین مجلس حسین کی اہمیت سمجھ لے. کل سے طفلان بنی ہاشم پہ گفتگو ہو اور یہی موضوع رہے گا. آج میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھیں کہ آپ کہاں سے کہاں چل کے آئے. آپ گھر سے امام بارگاہ چل کے نہیں آئے، آپ صفا سے مروہ آئے. میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا سرکار یہ بتائیے کہ جب ہم مجلس میں جائیں تو کیا کہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی راستے میں پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ مت کہنا مجلس میں جا رہے ہیں، یہ کہنا ہم بن ناصر کا جواب ہے. ہم بن ناصر
جس کا خون پاک ہوگا نبی جی کی فضیلت پہ بولے گا ضرور. اس لیے کہ ایک جملہ اور یہیں سے بات شروع کر رہا ہوں. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے منافق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے فضائل سن کے بھی چپ رہ جائے. جو ہمارے فضائل سن کے بھی، آپ اپنے پاس ہی رکھیے، جو ہمارے فضائل سن کے بھی چپ رہ جائے تو اسے منافق کہتے ہیں. پانچویں مولا سے پوچھا گیا مولا منافق کی پہچان جسمانی کیا ہے؟ کیا منافق کی جسمانی پہچان یہ ہے کہ کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرے گا؟ کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو نہیں کرے گا. مولا آٹھویں مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کے جد میں منافق کی پہچان بتائیے جو فضیلت پہ نہ بولے وہ منافق، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے وہ منافق. مولا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منافق بھی بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے، بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے. کالا کپڑا پہن کے آئے گا، شیعہ جیسا دکھے گا، لیکن اپنے آپ کو نہ منافق سمجھتا ہے نہ پکڑا جاتا ہے. اب سنیے امام کا فطرت. امام نے کہا جب ایسا کوئی منافق آئے تو سورہ کوثر کی تلاوت کرو. میرے جملے کو نہیں سمجھے تو دل نہیں آئے گا. سورہ کوثر کی تلاوت کرو. مولا یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ مولا کا جملہ ختم ہو گیا. سورہ کوثر کی تلاوت کرو. مولا یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ علماء نے وضاحت کی تم سمجھے نہیں. سورہ کوثر کی تلاوت اس لیے کرنے کو کہا گیا ہے کیونکہ سورہ کوثر قصیدہ ہے فاطمہ زہرا کا، اور فاطمہ نے ہی منافقت کے چہرے سے لگا. محمد و آل محمد. تقریباً 130 کلو کتابیں مبارک پور بھی لے کے آئے اور 100 کلو سے زیادہ لکھنؤ میں رکھی ہوئی ہیں. یہ کتابیں کیوں ہیں پتہ ہے؟ علم کا روگ جھاڑنے کے لیے نہیں. یہ کتابیں میرے لیے، یعنی مجھ سے میرے دوست کہتے ہیں جو میرے ساتھی پڑھے ہوئے مدرسے سے، وہ کہتے ہیں یار اس زمانے میں ڈیجیٹل دور میں تم 250 کلو کتابیں لے کے چل رہے ہو، شانے نہیں دکھتے. میں نے کہا تم سمجھے نہیں میں کتابیں کیوں لے کے چلتا ہوں. یہ کتاب میرے لیے جوشن ہے، 74 ہے، 72 ہے، خود ہے، ذرا ہے، لیکن یہی کتاب دشمن علی کے لیے نیزہ ہے. اچھا 20% لوگوں نے نعرے کا جواب نہیں دیا. نعرے بازی سے کوئی کھٹپٹ ہے نہیں نا؟ تو پھر میرے بھائی شرما کے اس کا نام لیا جاتا ہے جس نے کسی میدان میں شرمندہ کیا. آدھی کا نام جب بھی آئے پوری قوت سے جواب دیا کیجیے. اگرچہ زمانہ اعتراض کر رہا ہے بار بار کے نعرے کیا ہے. میں بہت زیادہ علمی جواب نہیں دیتا. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بھائی ناری کا کیا تعلق نعرے سے؟ کچھ باتیں گھر جا کے بھی سمجھنی چاہیے کیونکہ میرے استاد نے کہا تھا مجمع میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جملہ ختم ہونے سے پہلے کون پڑھتے ہیں، ایک جملہ ختم ہونے کے بعد بولتے ہیں، ایک برابر والے کو دیکھتے رہتے ہیں چاچا جی بولے تو بولو. اور چوتھی قسم اتنی ڈھیٹ ہوتی ہے کہ تب بھی نہیں بولتی. تبرک کھانے کے بعد اعلان کرتے ہوئے کہتی ہے اچھی پڑھتی. تو پہلے قسم سے تعلق رکھیے، ٹھیک ہے. اور جب بھی میرے مولا کا نام آئے، آج کی مجلس سمجھا رہا ہوں تاکہ بقیہ افراد جو ہیں آپ نے باقاعدگی سے سنیں کہ مجلس حسین نے کیا. جب بھی میرے مولا کا نام آئے کتاب کا نام نوٹ کیا جائے، علم الشرائع شرح صدور کی کتاب ہے. آپ کا اصلی نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام علی ہے، آپ کے والد کا نام حسین ہے، ان کے والد کا نام موسیٰ ہے، ان کے والد کا نام کعبہ ہے.
ए अब्बू जान, यूं धक्का दे रहे होंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। महबूब ये दरवाजा खुलता क्यों नहीं? आवाज़ कुदरत आएगी जब तक याद ही न करोगे। दरवाजा न खुलेगा। देखिए रट के नहीं पड़ता। ये तस्वीर भी मौजूद है, मौजूद है। आयतुल्लाह नमाज पढ़ के उठ रहे थे तो आपने कहा या अली, नमाज तमाम हो गई, वजूद वजनी था, आपने हाथ देखा, कहा या अली। बराबर एक बंदा हर दौर में चिबद्दी के शोरबा में मौजूद है। चूचू के मुरब्बा जिसे कहा जाता है, ऐसे लोग हर दौर में मौजूद रहे। फौरन कहने लगे अच्छा हुजूर, बात गुजरे, अच्छा हुजूर आपने जो यानी कहा ये अल्लाह का नाम लिया, बस फिर से कोई साहब है। अच्छा जो अल्लाह का नाम है वो आपने लिया, बैठ देता था और उसके बाद दोनों हाथ टेक के खड़े हुए, कहा या अली जब ना अभी और उसके बाद उसकी तरफ देख के कहते अब तो शक दूर हो गया। ये जो नारा के बाद मैं जल्दी से देखता हूं, ये मेरा कैमरा है जिसके जरिए मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूं कि कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, इसलिए कि ये बात ऐसी है ही नहीं जिस पे बोला ना जाए। भाई जहां चुप रहने की बहुत फजीलत है, वहीं अली ने नहजे बलागा में ये भी तो कहा है बोलो ताकि पहचाने जाओ। बोलो ताकि पहचाने जाओ। एक बहुत लंबे कद का बंदा, पस्ता जमीर, फिर से मुबारकपुर में दोहराऊं, देखिए इसे लफ्ज मुबारक को मुबारक ही रहने दीजिए। ये आपके इस तरीके से इनकलाबी कैफियत में बोलना इसे मुबारक बनाता है। तो मुबारकपुर है, इसमें फिर से फिक्रा दोहराऊंगा, बड़ा कीमती फिक्रा है। एक बहुत लंबे कद का बंदा, आ जाए एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले में। एक बहुत लंबे कद का बंदा लेकिन पस्ता ज़मीर, खस्ता सोच रखने वाला, दरे बुतूल पे आके अकड़ जाने वाला, सलमान से आके कहता है सलमान बोलने और चुप रहने का मेयार क्या है? पूछ किससे रहा है? जिसके लिए मासूम ने फरमाया है अस्सलमानो बाबुल्लाह फिल अर्ज़। और अगर ये हदीस देखनी हो तो जाके देखिएगा जवाहिरुल असरार, एक दूसरी किताब नफसुर रहमान फी फज़ाइल सलमान, 2 8 किताबों का और हवाला दे सकता हूँ दामने वक्त में गुंजाइश हो तो। 2 किताबों का हवाला मैंने दे दिया, 2 किताबों के अंदर ये हदीस न मिले मेरी जबान काट दीजिएगा। अस्सलमानो बाबुल्लाह फिल अर्ज़, जमीन पे सलमान अल्लाह का दरवाजा है। अगर मुबारकपुर में ये जुमला नहीं सुना गया शाहिद रिजवी पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि मासूम का फिक्रा है अस्सलमानो बाबुल्लाह फिल अर्ज़, सलमान जमीन पे अल्लाह का दरवाजा है। जो जमीन पे अल्लाह का दरवाजा है वो फातिमा के दरवाजे पे।
बसाइर दरजातिल कुबरा। 11वें इमाम के शागिर्द रशीद हैं, शागिर्द रशीद हैं और सहाबी भी हैं। उसी दौर में ये किताब लिखी गई। इस किताब पे मौला के लबों पे मुस्कुराहट आई। हाय हाय हाय, खुदा के लिए इसी से एक हदीस सुना रहा हूं। मौला ने फरमाया जितने फजाइल तुमसे हमारे बर्दाश्त हो जाएं ले लो। चले जाओ, कोई भी बात बगैर हवाले के नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि मैं हमेशा मिंबर से कहता हूं मिंबर मुतमईन करने की जगह है, मशकूक करने की जगह नहीं है। आज का दिन नौजवानों रियायत कर रहा हूं खुदा की कसम, क्योंकि थोड़ी थकन तो बहरहाल है, इसलिए मैं रियायत से काम ले रहा हूं। कल से कोई रियायत होने वाली नहीं है, क्योंकि कल से तिफलाने बनी हाशिम शुरू कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आज जरा अक्लों को मजबूत बना दूं, अक्लों को मजबूत बना दूं। जितने फजाइल तुमसे हमारे बर्दाश्त हो जाए ले लो। अब यहाँ पे हदीस रोक के अपनी बात कह रहा हूँ। चाय की दुकान पे तस्करा न करो कि हमने तो आज तक सुनी नहीं। एक बात और कह दे रहा हूँ, 5 मजलिसें पढ़ूंगा, मेरी कोई बात अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे ही पूछिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जितनी किताबें इन्होंने पढ़ी हो उतनी मैंने पढ़ी हो, और जो इन्होंने पढ़ी हो वही मैंने पढ़ी हो। मुमकिन है मैंने अलग पढ़ी हो, इन्होंने अलग पढ़ी हो। हर किसी के बयान का तरीका अलग, इसलिए कि लहजे से दाद मिलती है, सुनाने से नहीं। अपने हिस्से की दाद जनाबे वाला छोड़ के भी नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि उस शरीयत को फॉलो करता हूं जहां लिखा है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले। हमारे यहाँ क्या मेयार बना हुआ है, कोई अली की फजीलत सुन ली, बाहर निकले, चचा कितने साल के हुए? बेटा 70। जो मौलवी साहब पढ़े वो सुने हो? नहीं, आज तक नहीं सुना। कहीं हम ही 50 के हो गए, हमने भी नहीं सुना। पढ़ दीन होगा, नवे आए हैं, हम तो 60 साल में आज तक नहीं सुने। अच्छा, ये मुंह मसूर की दाल। आइए, मुल्ला फैज काशानी अपनी किताब के अंदर ये वाकया लिखते हैं कि रसूल मेराज पे गए, ऊँटों की कतार गुजर रही थी, रसूल थम गए। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह रुक क्यों गए? कहा मेरी शरीयत में जानवरों के दरमियान से गुजरना मकरूह है। अच्छा, नौजवानों के लिए जुमला नहीं है, उलमा की इजाज़त के साथ, बुज़ुर्गों की इजाज़त के साथ धीरे से कह रहा हूँ। मेरी शरीयत में जानवरों के दरमियान से गुजरना मकरूह है और औरतों के दरमियान से भी गुजरना मकरूह है। अब मुझे मालूम था इस पे दाद नहीं मिलेगी। चंद औरतें जा रही हों तो दरमियान से गुजरना मकरूह है, क्योंकि 8वें इमाम ने फरमाया है इससे 2 बीमारियाँ होती हैं, एक अक्ल कमज़ोर होती है, दूसरे बंदा बेहिस होता है। काम की बातें बता के जाऊंगा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। रसूल रुक गए। या रसूल अल्लाह कब तक रुके रहेंगे? कहा मेरी शरीयत में दरमियान से गुजरना मकरूह है। या रसूल अल्लाह वो सितारा देख रहे हैं? देख रहा हूँ। नाम याद रखिएगा, मुल्ला फैज़ काशानी। देख रहा हूँ, 30,000 साल में एक बार निकलता है। अच्छा, मैं इस सितारे को 30,000 बार देख चुका हूँ। नौजवानों, कभी कभी मोबाइल निकाल के कैलसी निकालो और उस पर हिसाब कर लो। 30,000 साल में एक बार निकलता है, और जिब्राइल कह रहे हैं मैं इसे 30,000 बार निकलता हुआ देख चुका हूँ। या रसूल अल्लाह कब तक रुकेंगे? रसूल ने कहा ये बताओ जिब्राइल, उस सितारे को देखोगे तो पहचान लोगे? कहा या रसूल अल्लाह कमाल करते हैं, 30,000 बार देखा है, पहचानूंगा कैसे नहीं? रसूल ने कहा कहाँ पहचाना, मैं ही तो हूँ।
یہ جو اونٹ گزر رہے ہیں ان کے شکم جو آسمان سے یوں ملے ہوئے ہیں ان پہ لگا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہیبت بہت ہے، میں کبھی قریب جانے کی ہمت نہ کر سکا، کہا آؤ، نہیں مبارک پور میں فقرہ کہے بنا آگے نہیں بڑھوں گا، رسول نے کہا آؤ اب تو اپنا عقیدہ بدلو کہ معراج پہ محمد کو جبرائیل نہیں لے کے گئے تھے، جبرائیل کو محمد لے کے گئے۔ قریب گئے، اب یہاں سے روایت اور لہجے دونوں پہ داد چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین گئے، جس اونٹ کے شکم آسمان سے ملے ہوئے تھے اس پہ یوں جا کے دیکھا، یا رسول اللہ اس پہ کتابیں لگی ہیں، اچھا کھول کے دیکھو۔ اب جبرائیل نے کھولا، سبحان اللہ ماشاء اللہ العظمت للہ، ایک رکھی دوسری اٹھائی، واہ قربان اپنے استاد کے، میں آپ کو واہ کہہ رہا ہوں، واہ قربان اپنے استاد کے، اللہ اکبر العظمت للہ، دوسری رکھی تیسری اٹھائی، اوف اوف اللہ اکبر العظمت للہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو؟ 100 کتابیں اونٹ گزرتے رہے، جبرائیل دیکھتے رہے، 100 کتاب دیکھنے کے بعد جبرائیل کہتے یا رسول اللہ اس میں علی کی فضیلت لکھی ہے اور کمال یہ ہے دہرائی نہیں گئی۔ شیرازی 50 سے زائد کتابیں لکھی، انہوں نے واقعہ لکھا، ایک شاگرد اپنے استاد کے استاد کے استاد بس کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا، ہمارے استاد کے استاد کے استاد ایسے 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 ایسے، انہیں مرے ہوئے تقریباً 100 سال گزر گئے، تو ایک ٹپیکل سا طالب علم تھا، اس نے سوچا یہ استاد کے استاد کے استاد کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آخر ان میں ایسے کون سے لال ٹکے ہوئے تھے، پتا تو کروں۔ اس نے چلا اوراد جو آل محمد نے بتائے ہیں وہ کھینچا، ورد کیا، سویا، خواب میں اپنے استاد کے استاد کے استاد کو دیکھا چہرے پہ ہیبت ہے، نور ہے، جلال ہے، سفید کپڑے میں نمودار ہوئے ہیں کا واقعہ صحیح استاد کے استاد کے استاد کے استاد کی تعریف کی جاتی تھی، بالکل صحیح۔ یہ جانے لگے، جاتے ہوئے کو روک کے، یہ جو میں نے 50 اور 60 سال والی مثال دی ہے اس کو ثابت کر رہا ہوں، جاتے ہوئے کو روک کے انہوں نے پوچھا استاد 100 سال آپ کو مرے ہوئے ہو گئے، میرے استاد کے استاد کے استاد ہیں، میرے بھی استاد ہوئے، 100 سال آپ کو مرے ہوئے ہو گئے، یہ بتائیے کبھی تعجب بھی ہوا؟ کہاں ایک بار تعجب ہوا تھا، جب 100 سال مکمل ہوا تو روزانہ ہمیں قبر سے اٹھایا جاتا تھا، درخت طوبہ کے نیچے بٹھایا جاتا تھا، نور کا منبر سجایا جاتا تھا اور اس پہ خطیب بلایا جاتا تھا۔ 100 سال ایسے ہی گزرے، ہر روز وہ خطیب علی کے فضائل سنایا کرتا تھا۔ 100 سال جب ہو گئے تو میں نے کہا اللہ اکبر، میرے مولا کی کتنی فضیلت ہے، 100 سال میں دہرائی نہیں گئی۔ اور یہ کہہ کے انگڑائی لے کے میں چلا تھا کہ پیچھے سے ایک لمبے قد کے شخص نے مجھے آواز دے کے کہا میرے لال میرے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پلٹ کے پوچھا آپ کون؟ کہا میں آدم ہوں، تم 100 سال میں گھبرا گئے، میں جب سے آیا ہوں
اونچی فضیلت سن لیجئے نا تو مولوی کی انگلی نہ اٹھائیے، اپنے عقل سے کہیے مولا میری عقل چھوٹی ہے، مولا میری عقل کمزور ہے، اسے مضبوط کیجئے۔ اب یہ ہے کتاب، اگر اس میں حدیث نہ ہو میں مجرم خدا کی قسم مبارک پور میں زبان کاٹ کے خود سے پھینک جاؤں گا۔ مولا نے فرمایا جتنے فضائل تم سے ہمارے برداشت ہو جائے لے لو، اور جو برداشت نہ ہو تذکرہ نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، ہماری طرف پلٹا دو، خبردار انکار کر کے کافر نہ ہو جانا۔ جو ہے آپ لوگوں کی ہاں نہیں ذرا سا بول دیجئے میرے بھائی، میں چاہتا ہوں کہ مولا کے فضائل میں چہرہ کھلے تاکہ شجرہ کھلے، یہ طریقہ ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری بڑا معتبر نام ہے، اہل سنت نے اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا راغب اصفہانی تک نے کہ جابر ہر گھر کے دروازے کی کنڈی بجا کے کہتے تھے اپنی اولاد پہ علی کی مودت پیش کرو، اگر سن کے مسکرا دے تو سینے سے لگا دے۔ جتنی باتیں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ حوالے کے ساتھ، سینے سے لگا لو، کیا کرو سینے سے لگا لو، اس کا مطلب چیک کیا جائے گا۔ نہ پڑی آہستگی سے بڑی محبت سے پڑھا ہوں، چیک تو کیا جائے گا نا، تو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ علی کی فضیلت سناؤں گا، چہرے کو غور سے چہرے کو غور سے دیکھوں گا، اس لیے کہ علی کی فضیلت آئینہ ہے شجرے کے لیے، علی کی فضیلت آئینہ ہے شجرے کے لیے۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ انکار کر کے کافر نہ ہو جانا، اس کا مطلب وہ بھی کافر ہے جو علی کی فضیلت کا منکر ہے۔ اب کچھ مولوی تو منبر سے بیٹھ کے یہ بھی کہہ رہے کہ علی نے مردہ زندہ نہیں کیا تھا۔ بھائی صاحب ہاں پڑھا جا رہا ہے جناب علی، کیا کروں؟ جب سے ہم نے حلال غذا کھانی بند کی ہے، بات سمجھ میں دیکھیے، بات کہوں گا تلخ لیکن ہوگی سچی، اس لیے کہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ ہاں جب سے بھئی سرحد پار سے لاہوری چونے نے یہ بھی تو کہا، دیکھیں میں کلپ پہ بھروسہ نہیں کرتا، 1 گھنٹے 4 منٹ کی تقریر سننے کے بعد یہ فقرہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملعون نے یہ کہا۔ اچھا جو یہ بات کہے اس پہ اوپر لعنت تو بنتی ہے نا۔ ہم خدا کی قسم مالک اشتر کے ماننے والے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی کی طرف کون ہے، ہم مالک اشتر کے ماننے والے، ہم دیکھیں گے علی کی طرف کون ہے، چاہے جتنا بڑا ابو موسیٰ اشعری نے دستار لگا رکھی ہو، جتنی بھی بڑی، لیکن جناب مالک اشتر نے کوفے کی مسجد سے نکلتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا، او ابو موسیٰ اشعری تیری مثال تو اس گدھے کی ہے جس کے پیٹھ پہ منو کتابیں لگی ہوئی ہے مگر پتہ ہی نہیں لکھا کیا ہے۔ تو اس نے ایک شیخ نکالی، یہ یاد رکھیے کہ وہ شخص ایک فرقہ تعمیر کر کے رہے گا۔ دیکھیے جو بھی آل محمد کے خلاف بولے 2 چیزوں پہ غور کیجیے، ایک بیک گراؤنڈ، دوسرے بینک اکاؤنٹ۔ دو چیزوں پہ غور کیجیے۔
دوسرے بینک اکاؤنٹ. یہ چیزیں ضرور چیک کیجئے. اور اس نے جملہ کیا کہا تھا؟ اگرچہ مجھے پڑھنا کل تھا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہی سے آپ آمادہ ہو جائیں. میں علماء کی جوتی سر پہ رکھنے کا آدمی ہوں. میرے سارے اساتذہ معمم ہیں. قبلہ رضی صاحب، رضا صاحب کا انتقال ہوا، دیگر جتنے بھی ہیں سب معمم ہیں. میں ان کی تعظیم کرتا ہوں، ساری باتیں مانتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ علی کی طرف کون ہے. اس لیے کہ آل محمد نے پیمانہ دیا ہے کہ دیکھو جو ہم سے محبت کرے اس سے محبت کرو، چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور جو ہمیں سے دشمنی رکھے اس کو دشمن رکھو، چاہے تمہارا باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو. اس حدیث کا حوالہ عیون اخبار الرضا میں دیکھ لیجئے گا. بغیر حوالے کے نہیں پڑھوں گا، بالکل مطمئن رہیے. کلیجہ چوڑا رکھیے، سینہ بڑا رکھیے، اس لیے کہ علی کے حق میں بولنا ہے. اس ملعون نے کیا کہا کہ حضرت عبداللہ کو امام حسین کربلا اس لیے نہیں لے گئے تھے کہ عبداللہ کا معیار اس بلندی پہ نہیں تھا، عبداللہ اس معیار کے نہیں تھے. نعوذ باللہ من ذالک، کروڑ توبہ کان پکڑ کے کر رہا ہوں کہ عبداللہ کا معیار وہ نہیں تھا، اس لیے حسین کربلا نہیں لے جا سکے. تو سنو اور جا کے ہر اس کے نمک خار کو بتا دینا کہ عبداللہ کے لیے عبداللہ کا انتخاب زینب کے لیے علی نے کیا تھا، اور جو علی کے انتخاب پہ انگلی اٹھائے وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے. جو علی کے انتخاب پہ انگلی اٹھائے، جو علی کے انتخاب پہ انگلی اٹھائے. انہیں یہ نہ کہیے ایمان سے خارج. نہیں، خدا کی قسم ہمارے مراجع عظام کی باتوں کو غلط کہہ رہا ہے. ہمارے مراجع عظام نے کہا کہ آدم نے ترک اولا کیا تھا، یہ اپنی تقریر میں کہہ رہا ہے گناہ کیا تھا، پرانوں کو توبہ کرنا چاہیے. یاد رکھ، میں تجھ جیسے کو قیامت تک نہیں مانوں گا. میں تجھ جیسے کو قیامت تک نہیں مانوں گا. اس نے سب سے پہلی گستاخی 17 سال پہلے جناب خدیجہ کے سلسلے سے کی تھی، اور 17 سال پہلے آپ کے اس نیاز مند نے وہ دروازہ کھولا تھا احتجاج کا. میرا روڈ کے مومنین گواہ ہیں، اس وقت صحیح سے داڑھی نہیں آئی تھی، لیکن ٹوکنے کے لیے داڑھی کا ہونا شرط نہیں ہے. زہرا کا نمک خار ہونا شرط ہے، زہرا کا نمک خار ہونا شرط ہے. ہاں، نمک خار پہ ایک جملہ یاد آ گیا. کئی برس پہلے میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا، میرے استاد بھی تھے، غریق رحمت ہو گئے، احسان حیدر جواتی صاحب قبلہ. تمہید کے بعد، مبارک پور میں تمہید بھی نہیں باندھتا، تمہید کے بعد میں نے یہ جملہ کہا تھا. انہوں نے بعد مجلس سینے سے لگایا، کہا بیٹا یہ جملہ نہیں فصیل ہے. میں نے کہا تھا زمانے کو زہرا کا نمک اس لیے برا لگتا ہے کیونکہ خدیجہ کا نمک کھا نہیں پائے. انہیں خدیجہ کا نمک نہ اچھا لگا، انہیں سیدہ کا نمک. تو یاد رکھیے، آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آل محمد کی فضیلت ہم اپنے ذہنوں کے ذریعے سمجھ لیں گے تو آپ دن میں خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں. یہ جملہ چاروں دن یاد رکھیے گا آنے والی مجلسوں میں کہ 4x4 کی کھوپڑی میں علی کی جوتی نہیں سمجھتی ہے. اگر اس سارے مجمع نے مجھے گھٹنے کے بل داد نہیں دی، میں نے فقرہ ہی نہیں کہا تھا بھائی سرکار مجھے دعا بھی چاہیے. 4x4 کی کھوپڑی اور ہم بیٹھے ہیں علی سمجھنے کے لیے.
अली की ड्यूटी नहीं समझ सकते, क्या नाम पूरा सुभान अल्लाह नहीं सुभान समझ सकते आप क़यामत तक अली की। फिर कह रहा हूँ अली की ड्यूटी नहीं समझ सकते। बरसों पहले अली के चाहने वाले मुंतजर जैदी ने मारा था, आज तक तो समझ में आई। सुन लीजिए, बड़ा कीमती जुमला है, यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक इजाज़त के साथ ये जुमला पढ़ा गया है। मेरे मुंह से सुन लीजिए, क्योंकि असल होता है। मैं कहता हूँ 4x4 की खोपड़ी में अली नहीं समा सकता, क्योंकि एक तो 4x4 की खोपड़ी, उसमें 80% खुराफात। मैंने जी जुमले के लिए कहा है कि जो बाहर बैठे हैं वो भी मुझे दाद व दुआ देंगे, जो इस तरफ बैठे हैं वो भी दाद व दुआ देंगे। 4x4 की खोपड़ी में अली और औलादे अली नहीं समा सकते, क्योंकि 4x4 की खोपड़ी में दिमाग, जिसमें 80% खुराफात, बचे हुए 20% से अपना भैया तो समझ में आता नहीं, मोहम्मद का भैया का समझने के लिए, चले हैं अली को समझने के लिए। होशियार रहिएगा, कुछ शिया हैं, कुछ शिया जैसे। शेख सादी का एक शेर सुना रहा हूं इजाजत के साथ। शेख सादी ने कहा कि गधा के बदन पे अगर शुजाअत की चादर 1000 साल उड़ा दो और उसके बाद उतारो तो नीचे से शेर नहीं निकलेगा, गधा निकलेगा। अगर गधा पहन ले तो नीचे से आलिम नहीं निकले। हमारे उलमा का लिबास है वो। हमारे उलमा ने अब जाके मोर्चा खोला है और कहना शुरू किया कि नहीं, वो गलत कह रहा है। खुदा इन उलमा को सलामत रखे, ता क़याम क़यामत हक पहुंचाते रहे। इमाम ज़माना के असहाब व अंसार में हूँ। अच्छा इंसाफ से बताइए, वो लाहौरी चूना बड़ा है या हमारे आयतुल्लाहिल खूई है ना? फतवा क्या है आप लोगों का? कोई हैसियत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। सारे मुबारकपुर ने फतवा दे दिया। अब सुनिए आयतुल्लाह खूई का जुमला। कद्र के सिलसिले से मुख्तार के ऊपर जितनी रिवायतें थी सबको डिने किया है, सबको रद्द किया है। और एक जुमला खूई साहब ने लिखा है, वो सुन लीजिए। वो लिखते हैं कि अगर कोई शख्स अपना कलम मुख्तार के खिलाफ चलाए तो समझ लेना बनी उमैया का लहू है। सही बात होगी, नोट करते रहिएगा। अच्छा, हमारे आलिम खुदा की कसम क्या कयामत थे, क्या कयामत थे। क्या लिखा? अगर कोई कलम चलाए मुख्तार के खिलाफ, कलम में क्या होता है? रोशनाई, रोशनाई सयान है पहने वाली। तो आगे क्या लिखा? बनु उमैया का लहू बोलना। बनु उमैया का लहू बोल रहा है। आगे वो कहते हैं अगर कोई अपनी तकरीर में मुख्तार को बुरा कहे समझ लेना कि नमक बोल रहा है। नमक ने हरकत की। अपने उलमा को कोट करे, पढ़ने उलमा को। हमारे उलमाए हक का किसी चीज के मुखालिफ नहीं है, याद रखिएगा। खूई साहब ने यह जवाब दिया। अभी अधर भाई यहाँ मजलिस हो रही थी, वहाँ एक जुमला पढ़ा था, फिर से सुना देता हूँ। आप कंधे मुकर्रर का मजा लीजिएगा।
रेहान तुम भी कंदे मुकर्रर का मजा लोगे, फैजान साहब आप भी कंदे मुकर्रर का मजा लीजिएगा, इसलिए कि शक्कर का एक दाना मीठा होता है, दूसरा फीका नहीं होता। सुनिए, नेमतुल्लाह जज़ायरी साहब से किसी ने खतीब की शिकायत की कि हुजूर ये हमेशा 2 ही फजीलतें पढ़ता है, 2 ही फजीलतें पढ़ता है, कुछ नया नहीं पढ़ता। उन्होंने मुस्कुरा के कहा कुरान की आयतें पुरानी नहीं होती। अब आयतुल्लाह है शाहरुदी का जुमला सुन लीजिए, बहुत बड़े आलिम थे। इनसे किसी ने आके कहा अच्छा हर दौर में विक्रांत सोच के लोग और विपरीत सोच के लोग होते हैं, यहाँ भी है, हर जगह 2-4 आपको मिल जाएंगे। ऐसे भी मिलेंगे जिनके मोहल्ले के बच्चे चच्चा की बात नहीं मानते और चच्चा सोचते हैं पूरी कौम मान ले। चच्चा सोचते हैं कि सब मान लें। अब उन्हें क्या होता है कि जब सवा दो बुजुर्गान बुरा नहीं मानिएगा, खुदा की कसम मैं गुस्ताखी नहीं करता, कुछ खुराफाती हर दौर में रहे जिन्होंने अपनी दाढ़ी का लिहाज भी नहीं रखा। हाँ, मैं इसी मिजाज से काम करके निकल जाता हूँ। हर दौर में रहे जिन्होंने रिश्तों का पास नहीं रखा। हाँ, हमारे दौर में भी है। ये मजलिस ऐसे क्यों हो रही है, ये जिक्र ऐसे क्यों हो रहा है, ये नौहा ऐसे क्यों पढ़ा जा रहा है, ये लॉकडाउन में मजलिस का क्या तुक है। कुछ लोग तो मजलिसों की मुखबिरी भी कर रहे थे। रुको, एक जुमला सुन लो, बहुत कयामत का फिक्रा सुल्तानपुर में पढ़ के आया हूँ। कुछ लोग तो मजलिसों की मुखबिरी भी कर रहे थे। कर लो, तुम्हें जितनी करनी है। तुम्हारी FIR बीबी सकीना अब्बास की अदालत में की हल करो मुश्किल नादे अलियान मदन जाए पूरी कुव्वत के साथ दोनों हाथ बुलंद कर कर अली मौला का नारा नारा बुलंद सलवात। मुखबिरी करके क्या कर लोगे, दीवानों को रोक पाओगे, क्या कर लोगे, मजलिसें रुकेंगी, यजीद के बच्चे हो, मजलिसें रुक जाएंगी तुम्हारे खून से। मुखबिरी सबसे पहले फिरौन ने करवाई, मूसा की अल्लाह ने भेज दिया। आज़ादारी की मुखबिरी की जा रही है, यहाँ मजलिसें हो रही हैं। अरे ज़रा सा शर्म से काम लो, ये मुखबिरी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, इसलिए कि तुम्हारी FIR अब्बास की अदालत में दर्ज हो रही है और अब्बास की अदालत है बड़ी सख्त, बड़ी सख्त। सुन लीजिए, इस्माइल यज़दी ने वाक़या लिखा है, बहुत बड़े आलिम गुजरे हमारी कौम में। इन्होंने लिखा कि एक चोर था, मौला हुसैन के रोज़े में रोज़ चोरी करता था, रोज़ाना यूँ हाथ मार तो लेकर, और अगर कभी पकड़ जाता था तो कहता था मौला हुसैन की कसम। अच्छा, अच्छे चाहने बोले वाले वो होते हैं जो मौला की कसम के बाद चुप हो जाएं। अच्छे चाहने वाले हुजूर वो होते हैं जो मौला की कसम के बाद चुप हो जाएं। अच्छा, हर हफ्ते चोरी करता था, और ठाट थी उसकी, और जब भी पकड़ा जाए फिर मौला की कसम कुछ नहीं किया। एक दिन शबे जुमा उसने चोरी की,
خود ہم نے پکڑ لیا تو نے چوری کی ہے. اس نے کہا مولا حسین کی قسم کچھ نہیں کیا, بس ایک تماچا پڑا, دونوں آنکھ فرش پہ گر گئی. نہ میرے لہجے پہ بولیے گا, ایک تماچا پڑا, دونوں آنکھ فرش پہ گر گئی. اس نے اپنی آنکھ کو جھک کے نہیں دیکھا کیونکہ آنکھ گر چکی تھی, کمر پہ ہاتھ رکھا, مولا کئی برس سے چوری کر رہا ہوں, تیری قسم کھاتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا, آج کیوں ہوا؟ آواز زری سے آئی, تیری قسمت خراب تھی, آج میرے روزے میں عباس موجود ہے. اپنا خطیب ہوں, جگہ کے سناؤں گا, سلا کے نہیں, بس غور و فکر کرتے رہیں. یہ آج میں محاذ ایک تیار کر رہا ہوں تاکہ آنے والے جو خطبہ اگر کچھ پڑھ کے جائیں, دیکھیں منقصر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. بس منقبت میں جتنی بھی آگے بڑھ جائیں, بندوں کی اوقات خیالی سمجھ لیں, خدا کے شاہکار کو ہم سمجھیں گے. وجہ اللہ ہماری سمجھ میں آئے گا, عین اللہ ہماری سمجھ میں آئے گا, لسان اللہ ہماری سمجھ میں آئے گا, شفت اللہ ہماری سمجھ میں آئے گا, خد اللہ ہماری سمجھ میں آئے گا, منکب اللہ ہماری سمجھ میں آئے گا, ظہر اللہ ہماری سمجھ میں آئے گا, قلب اللہ ہماری سمجھ میں آئے گا, جو وہاں آیا وہ بیت اللہ ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے گا. ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے شاہکار کو بندے سمجھ لیں. 4x4 کی کھوپڑی میں نہیں آ سکتی. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, علی 4x4 کی کھوپڑی میں نہیں آ سکتے. چپکے سے کہہ رہا ہوں, ان کے گھرانے کے جانور بھی نہیں آ سکتے. بہت محبت سے جملہ سنا رہا ہوں زور والا. رسول کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا, ہاں, دوسری اونٹنی تھی جس کا نام غضبہ تھا. غضبہ غضب سے, علماء نے اس کی تشریح یہ لکھی ہے کہ اس کا نام غضبہ اس لیے رکھا گیا کہ جب بھی کوئی علی کا دشمن گزرتا تھا کاٹنے کو, اگر بات پہنچ گئی ہے تو بولیے گا. غضبہ کی خاصیت یہ تھی کہ کوئی علی کا دشمن گزرتا تھا تو کاٹنے کو دوڑتی تھی. تو بھائی تھوڑا سا جانور سے ہی سمجھ لو کہ علی کا دشمن عزت کے قابل نہیں ہے. کبھی آل محمد کے جانوروں پہ تذکرہ اگر کیا نا تو تفصیل سے سناؤں گا کہ کون سے جانور کا کیا خاصہ تھا. دلدل کو دلدل کیوں کہتے تھے, مرتجز کو مرتجز کیوں کہتے تھے, ماں کو مجلی کیوں کہتے تھے, عباس کے گھوڑے کی خاصیت کیا تھی, علی اکبر کے گھوڑے کا رنگ کیا تھا, مسلم جس گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے اس کا شجرہ کیا تھا. لیکن یہ آپ مجھ سے سنیں گے, میں نہیں سناؤں گا. سنیں گے, میں نہیں سناؤں گا, اس لیے کہ سینے میں تو ایک زمانے سے بند ہے. بھائی جابر جعفی 70,000 فضیلت مولا کی یاد تھی. مولا نے جابر سے کہا تھا کہ اگر ایک بھی فضیلت کسی کو سنا دی تو ایمان سلب ہو جائے گا. اور دیکھیں ابھی کتاب میں لکھا ہوا دکھا سکتا ہوں, جواہر الاسرار کے اندر یہ فقرہ موجود ہے امام کا. 70,000 فضیلت یاد تھی کا ایک بھی اگر بیان کی تو ایمان سلب ہو جائے گا. سینہ پکڑ کے جابر جعفی بیٹھ گئے. مولا پھر کیا ہوگا؟ مولا نے یوں بازو پکڑ کے اٹھایا, دو روایت دونوں سن لیجئے, کلیجے سے لگایا, کہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ میرا آخری بیٹا تم سے پڑھوائے.
मोहल्लत का तस्करा भी करूंगा तो बताऊंगा। आखिर दौर की अलामत ये है, अभी आपने देखा कहा, आप सोच रहे हैं कि वो ख़राब हो के हमारी सबसे निकल गया, वो निकल गया। जैसे जैसे गैबत का दौर आता जाएगा छन्नी डबल टिबल होती जाएगी, डबल टिबल होती जाएगी। अभी भाई भी छोड़ के जाएगा, मामू भी छोड़ के जाएंगे, इस्लाम के मामू की तरह। ये लोग भी छोड़ के जाएंगे। अच्छा वक्त ज़्यादा हो गया, आपने देख लिया, ये लोग छोड़ के जाएंगे। अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मौला ने फरमाया है कि आखिरी दौर में तुम पे इतनी सख्ती होगी कि तुमसे तुम्हारा नाम पूछा जाएगा और कत्ल किया जाएगा। नाम, अरे खुश हूँ मैं तो, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मारो मुझे, न कल डरा था ना आज डरा हूँ, न कल डरूंगा। इसलिए कि जो हमें मारने की धमकी दे रहा है वो हमारे माजी से भी नावाकिफ है, मुस्तकबिल से भी नावाकिफ। बहुत हल्के में जुमला ले लिया है, जुमला इतना हल्का था नहीं। जो हमें मारने की धमकी दे रहा है वो हमारे माजी से भी नावाकिफ है, मुस्तकबिल से भी नावाकिफ है। हमारे माजी में हैदर कर्रार है, तो यही लफ्ज है। पूछा जाएगा नाम अली, कत्ल कर दो। नाम हसन, कत्ल कर दो। नाम हुसैन, कत्ल कर दो। नाम, आज हम मौला हदीस बयान करें, नाम अब्बास, कत्ल कर दो। नाम खदीजा, कत्ल कर दो। नाम फातिमा, कत्ल कर दो। नाम सकीना, कत्ल कर दो। नाम जाफर, कत्ल कर दो। नाम सादिक, कत्ल कर दो। जब मौला ये हदीस बयान कर रहे थे ना, लोग पहलू बदल रहे थे, इस पहलू बैठे। फिर मौला ने कहा नाम तकी, कत्ल कर दो, इस पहलू बैठ गए। मौला ने कहा क्यों परेशान हो, मौला आपके नाम पे नाम भी रखे और कत्ल भी किए जाए। अब जुमला सुनिएगा, अगर यहाँ उतरे तो खुदा के लिए मेरा साथ दीजिएगा। क्या कहा, मौला आपके नाम पे नाम भी रखे और कत्ल भी किए जाए। एक मरतबा इमाम ने मुस्कुरा के कहा, क्या इस बात पे खुश नहीं हो कि मारे दुश्मन जिलाए मेरा बेटा। सलामत भेजे ना मोहम्मद वाले में। हमारे दुश्मन जिलाए मेरा बेटा। और याद रखना, इस मुगालते में कतई तौर पे न रहना कि हजरत का अलमदार कोई और होगा। मेरे आखिरी हुज्जत के अलमदार का नाम भी अब्बास है। खुदा की कसम एक जुमला सुनाऊंगा और क़यामत का। यही तो अब्बास ने फौज अश्किया से कहा था कि जाओ मोहलत दिया, फौज और जमा करो। जवानों थोड़ा सा बेदार हो जाओ, हजरत अब्बास का तस्करा ज़िम्नन आ गया है। जाओ मोहलत दिया, फौज और ले आओ, अभी थोड़े हो। गौर नहीं किया मेरे दोस्तों। जिस दिन मेरी आदत है 5 मजलिस में 1 मजलिस तो हज़रत अब्बास पे पढ़ता ही हूँ, तो ये बताऊँगा नहीं कि किस दिन पढ़ूँगा, किसी दिन भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन फ़िक्रा बड़ा कीमती है। कहते जाओ मोहलत और दिया, ले आओ। अब्बास अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। खुदा के लिए मैं उन रिवायात का कायल नहीं जिसमें ये लिखा गया है कि 30,000 लश्कर था, 30,000 बचा था। आयतुल्लाह दरबंदी ने अपने मख्तल में लिखा है कि 3,05,000 तो हुसैन ने मार दिए थे। अब ये एक तवील बहस है। असल में होता क्या है, मैं आपको उसका भी तरीका बताता हूँ। मिसाल के तौर पे जनाब ने किताब लिखी या अकर भाई ने किताब लिखी,
ٹھیک ہے. کتاب کا نام رکھا تاریخ کربلا. نام مثال کے طور پہ اطہر علی جو بھی ہے وہ لکھ دیا. ان کے اور روایت کہاں سے نقل کی؟ تبری سے، خلدون سے. اس کے بعد ان کے پوتے نے کتاب لکھی واقعہ کربلا. انہوں نے تبری سے لکھا تھا، اس نے اٹھا کے ان کی کتاب سے نقل کیا اور لکھا تاریخ کربلا اطہر علی. اب بعد والے یہ سوچے کہ یہ شیعہ عقیدہ ہے. یہ بڑی باریک چیز میں سمجھا رہا ہوں نوجوانوں. حق یہ ہے کہ جس کتاب سے پہلے نے نقل کیا اسی کتاب سے آپ نقل کر دیجیے. ورنہ مجھے سوال کرنا پڑے گا کہ اگر لشکر 30,000 تھا، بہت چوکے سے کر رہا ہوں، اگر لشکر 30,000 تھا تو مختار نے 3,83,000 کاہے کو مارا؟ جس دن جنگ پڑھوں گا اس دن بتاؤں گا کس نے کتنے مارے ہیں. یہ بزدلوں کا گھرانہ تھوڑی ہے. ہمارے گھرانے کا خاصہ رہا ہے، ہمارے گھرانے سے مراد آل محمد کے گھرانے کا خاصہ رہا ہے. بزدل گھرانے کی بیٹی نہیں جاتے، بیٹی دیں گے کیا؟ شاہرودی کا جملہ سنیں اور میں نے سمیٹ دی بات. آیت اللہ شاہرودی یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مرجع گزرے ہیں ہماری قوم کے. ان سے کسی نے آ کے کہا حضور مجلس کے بعد ماتم ضروری ہے؟ آج بھی لوگ پوچھتے ہیں اتنے ماتم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ماتم ہم کر رہے چوٹ آپ کو کیوں لگا؟ یہاں کے بزرگوں کا مجھے نہیں پتا، لیکن میں ہمیشہ کہوں گا کہ آج کل ہندوستان میں ایک رسم اور رواج قائم ہو چکا ہے. جب تک شادی نہیں ہوتی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں، اور ادھر شادی ہوئی حلقے سے الگ نہیں. اگر ماتم دار بچہ چاہتے ہو تو حلقے میں ماتم کرو. یہ جو بزرگان کہتے ہیں یہ بچے نوجوان جو ہیں اور یہ جوانی کے جوش میں بگڑ رہے ہیں، آپ نے بگڑنے کیوں دیا؟ اگر حلقے میں کھڑے ہو کے آپ بھی پہلی صف میں کھڑے ہوتے. یاد رکھنا انجمن جوانوں کے جوش کا نام نہیں، بزرگوں کے ہوش کا نام. کمبینیشن ہونا چاہیے، یوں برابری ہونی چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ کربلا کے ماننے والے کھڑے ہو. بزرگ سب بنائے حبیب ابن مظاہر کی تاسی کرتے ہیں اور نوجوان بنائے علی اکبر کی تاسی کرتے ہوئے. جاؤ فوج اور بلا لو، یہیں پہ تھا نا. میں اپنی جگہ سے ہلوں گا بھی نہیں. آیت اللہ اصفہانی کا ایک جملہ سنا دوں. ساری رات مجھے داد و داد چھوٹی ہوگی. وہ عباس کی شجاعت میں صرف ایک سطر لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں لولا القضا لما الوجود بسیفہ. اگر اللہ کا ارادہ شامل نہ ہوتا تو عباس کائنات سے وجود کاٹ دیتے. انسان نہیں کہا، کائنات سے بھی وجود رہتا. یہ علی کا بیٹا ہے جس کے کروڑوں کرامت آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے. کبھی اس گھرانے سے بغاوت نہ کرنا، اور یہ یاد رکھنا اس گھرانے کو یوں کس کے پکڑے، چھوٹنے نہ پائے. اس لیے کہ میر انیس سے نے کہا تھا مطلب یہی ہے ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھوٹنے پائے جناب امیر کا. دامن نہ چھوٹنے پائے. اس لیے کہ رسول کی اونٹنی نام حزبہ، رسول کی اونٹنی نام عصبہ، رسول کا گدھا نام یافور، امام حسن کی گھوڑی نام تاہیہ.
जनाब राउन और मोहम्मद के घोड़े नाम मैमून और मुबारक है। जल्दी में कह दिया था ना, नाम मैमून और मुबारक है। यहाँ वालों को तो दाद दे दिया, नाम मैमून और मुबारक है। हजरत अब्बास के घोड़े का नाम अशहल, हजरत मुस्लिम के घोड़े का नाम अहमर और तखल्लुस अशकर। चुटकी से एक बात कहूँ, मान लेंगे सारे, मियाँ इनके दामन को मजबूती से पकड़ लीजिए, ये अपने जानवरों को भी बेनाम नहीं मरने देते। करता हूं कि आज के बाद बुजुर्गान भी सफ लगा के बिल्कुल मातम करेंगे, मैं भी उसमें शामिल रहूंगा। हम लोगों के साथ दिक्कत कभी कभी ये होती है कि अपनी बात पे खरे इसलिए नहीं उतरते कि एक मजलिस पढ़ा दूसरी पढ़ने चले जाना है। तो अगर मैं मौजूद हूं तो मैं आपके साथ हल्के में हूँ। कितना अच्छा लगे जिसमें अलम लेके उलमा चले। चले। अब लोगों ने मुंह से दाद देनी बंद कर दी, पीछे वालों ने, जैसे कि अभी फैजान ने मुंह खोला ही नहीं। हमारी तो सब पे नजर है साहब। देखिए जितना हाथ उठाएं उतना ही जबान भी चलाएं। हाँ, इसलिए कि हिमायत जो है हाथ से भी होनी चाहिए, जबान से भी होनी चाहिए। जो जबान का आदि हो उसे जबान से समझाइए। तरीका है भाई, मजमे में सलमान मिजाज लोग भी और मुख्तार मिजाज लोग भी, सोच समझ के बात कीजिए, सोच समझ के बात कीजिए। तो कहने लगे कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा, हिलूंगा भी नहीं, तुम्हें इजाजत है, ले आओ और लश्कर और इमदाद और इमदाद। जुमला एक है लेकिन कयामत है। और इमदाद और इमदाद। मैं रुका रहूंगा जब तक तुम खुद नहीं कह देते कि हाँ सब आ गए। उसके बाद अब्बास एक जुमला कहते हैं, खुदा की कसम वल्लाही वल्लाही कसरतकुम हाज़ही हसरतकुम। जब तुम कह दोगे बस आ गए सारे, तो खुदा की कसम अगर तन्हा अब्बास तुम्हारी कसरत को हसरत में न बदल दे। नहीं सुनना कि अब्बास एक झटके में सबको मार कैसे सकते हैं। मलिकुल मौत एक वक्त में लाखों लोगों को कोरोना में मार गया। मलिकुल मौत खादिम है अली के, अब्बास बेटा है अली का। और मालिक में फर्क होना चाहिए। एक जुमला चलिए सुना ही देता हूँ, जबान की नोक तक आ गया, वापस ले जाऊंगा तो कड़वा हो जाऊंगा। हजरत औनो मोहम्मद जब जंग के लिए गए हैं तो लश्करियों में से एक शख्स आया है जिसका नाम समरा है। वो कहता है तुम्हारे पीछे मौत खड़ी है और सामने मौत बन के मैं। जनाबे औन मुस्कुरा के कहते हैं तू हमें नहीं पहचानता, हमारी दादी नानी के घर पे मलिकुल मौत खड़ा है।
इंशाअल्लाह ये मजलिस शुरू हो जाएगी। आखिरी जुमला आयत उल्लाह शाहरूदी का, हुजूर क्या मजलिस के बाद मातम जरूरी है? क्योंकि आजकल मातम पे भी एतराज हो रहा है। नौजवानों सख्त मजबूत कर लो, इसलिए कि जब भी कोई किसी चीज पे एतराज करे इतना कर दो कि खुदा की कसम कान से खून निकाल दो, कान से खून निकाल दो। मातम पे एतराज, हुजूर मजलिस के बाद मातम जरूरी है। आपने मुझे घुटनों के बल कई बार दाद दिया, हक इस जुमले पे अदा कीजिएगा। हुजूर आयतुल्लाह शाहरूदी से पूछा गया, हुजूर मजलिस के बाद मातम ज़रूरी है? आप मुसल्ले पे बैठे हुए थे, बस पलटे पलटने के बाद कहा उतनी ही ज़रूरी है जितना नमाज के बाद तस्बीह। तस्बीह। और तुम्हें पता है तस्बीह के लिए फिर हवाला दूंगा शेख मफातिहुल जनान शेख अब्बास कुम्मी की किताब है। तस्बीह के लिए फुट नोट जहाँ लिखे हाशिया, वहाँ लिखा है कि तस्बीह के लिए बेहतर ये है कि आप नमाज के बाद पहलू भी न बदलें। मतलब मजलिस के बाद पहलू भी न बदले, मातम शुरू कर दे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। 25 को तो मेरी मजबूरी है चौथे इमाम पढ़ना, 3 दिन है मेरे हाथ में। 3 दिन में इंशाल्लाह 2 जंग आपको सुनाऊंगा और जमाना जानता है कि जंग का स्पेशलिस्ट हूँ। बिल्कुल जंग पढ़ना इंडिया में शुरू किया है मैंने, जंग बाकायदगी से, और उसमें हजरत अली असगर की जंग भी शामिल है। जब किसी ने मुंबई में ये कहा था, जश्न रखा और ये कहा कि जनाब अली असगर की फजीलत क्या होगी, 6 महीने के बच्चे थे, तो मैंने उसके मुंह पे कहा था, मियाँ अली की जूती के फजाइल हो सकते हैं तो पोते के क्यों? सफ़ा नंबर 128 से आपको सुनाता हूँ और यहीं से मसाइब शुरू करता हूँ। ये जो आप मजलिस में आए हैं ना, इसे हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल नहीं। ये समझ लीजिए कि घर से जो मजलिस में आता है वो तो हलमिन नासरीन का जवाब है, पहला जुमला था। और फिर उलमा ने कहा सफ़ा से मरवा तक की आमद है। अब ये किताब मेरे पास मौजूद है, जो पढ़ने लगा हूँ उसे शेख जाफर शौस्तरी ने या तस्तरी ने, जो अब लिखा जाता है, खसाइसे हुसैनिया में भी लिखा है। यहाँ पहली फजीलत है, सुन लेना रात भर नींद नहीं आएगी। लिखा यह है कि जो मजलिस हुसैन में आता है, मेरी तरफ देखो भाई, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, जो मजलिस हुसैन में आता है, यहाँ तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, जो मजलिस हुसैन में आता है उस पर खुद खुदा दुरूद व सलाम भेजता है। फजीलत मजलिस में लिखी है, अभी मैंने एक ही सुनाई है। जो मजलिस में आता है खुदा उस पे खुद दुरूद व सलाम भेजता है। जो अल्लाह अपने नबी पे दुरूद भेजे, सोचो हुसैन ने तुम्हें कितना बुलंद कर दिया। क्या कहना, सुभान अल्लाह। आयतुल्लाह कुंबानी गुजरे हैं,
میں نے بار بار کہا کہ علماء کے حوالے سے گفتگو ہوگی، سنو۔ آیت اللہ کمبانی گزرے ہیں، کتابیں دکھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس کتاب میں بھی، یہ بھی ایک عالم کی ہی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے علماء میں سے ایک، ایسے تو کئی ہیں لیکن صرف ایک کا نام لے رہا ہوں، آیت اللہ کمبانی۔ جب بھی مجلس حسین کی ہوتی تھی نا، تم جہاں جوتے اتار دیتے ہو وہاں آ کے بیٹھتے تھے اور اپنی عبا سے عزاداروں کے جوتے کو صاف کرتے۔ لوگوں نے کہا سرکار آپ اتنے بڑے مرجع، اتنے بڑے عالم، کہا یہ عزادار نہیں ہے، انہوں نے حسین کی اماں کے دل کو ٹھنڈا کیا۔ آج ہی نوجوانوں میں دست ادب جوڑ کے تم سے کہہ رہا ہوں کہ رونا نہ تو بلند آواز سے رونا، کیونکہ پہلی چیز ہے کہ مجھ سے مصائب پڑھے نہیں جاتے۔ میں نے جب پہلی بار مصائب اپنی زندگی میں پڑھا تھا اپنے مدرسے میں، تو میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا کہ اتنا روتے ہو زندگی میں کبھی مصائب نہیں پڑھ پاؤ گے۔ تو میں نے کہا تھا میں دل کہاں سے بدل لوں۔ اور آج ہی بتا رہا ہوں نوجوانوں، اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے نا، بارگاہ جب خالی ہو تو عباس کے علم کو آ کے پکڑ لینا۔ آنسو لانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، کبھی کبھی ہوتی ہے آنکھ خشک ہوتی ہے، عباس کے علم کو پکڑ لینا اور پکڑ کے مصائب پڑھتے شروع کر دینا۔ جتنے مصائب یاد ہو پڑھ لینا، اس کے بعد کہنا مولا عباس آپ ہی بتائیں یہ اچھا لگے گا کہ میں زندگی میں کبھی اپنی پلکیں نہ بھگا پاؤں اور محشر میں حسین کا چہرہ دیکھوں۔ کوشش کیا کریں۔ مولا رضا نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو رونا سکھاؤ۔ میں بتاؤں کیسے رونا چاہیے؟ جب مصائب کا تذکرہ ہو زانوں پہ ہاتھ مارو تو آئے غربت حسین۔ ہمیں پتہ نہیں ہے میرے بھائی کہ کیا کیا قربانی حسین نے دی، بس مصائب سن لینا۔ عباس جب تک حیات سے رہے کبھی سکینہ کو زمین پہ نہیں چلنے دیا۔ زانوں پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے سکینہ تیری غربت۔ دعا کرنا میں مصائب پڑھ سکوں۔ جب تک عباس حیات سے رہے سکینہ کو بھائی زمین پہ نہیں چلنے دیتے تھے بیوی کو۔ اگر بیوی کبھی زمین پہ چلتی بھی تھی نا تو عباس گود پہ اٹھا کے کہتے تھے میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کی بیٹی زمین پہ چل۔ دیکھو احساس کا فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ عباس زمین پہ نہیں چلنے دیتے تھے، یہ تاریخ ہے۔ جلدی سے اٹھا کے گود میں چڑھا لیتے تھے اور کہتے میرے ہوتے ہوئے آقا کی بیٹی زمین پہ چلے۔ سکینہ کی عادت چھٹ گئی تھی زمین پہ چلنے کی۔ جب 11 محرم کو ہاتھوں میں رسی باندھ کے کھینچا گیا ہے، 7 قدم چل کے سکینہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ مراد کا روکیا کہ چچا اگر پہلے چلنے دیتے سن لیا آپ نے مسائل۔ نوجوانوں پھر سے فقرہ سنو، نہیں رو سکو مکرر سنو۔ سکینہ بیوی کو زمین پہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ اپنے بچوں کو روزانہ کوئی تحفہ دو، ایک دن نہ دو۔ حساس سا ہوتا ہے، آ کے کہے گا کچھ بات ہو گئی۔ سکینہ کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ 11 محرم کو جب رسی باندھ کے کھینچا گیا تو بیوی کو تو 7 قدم چل کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ مراد کا رخ کیا، لاش عباس کی طرف دیکھ کے کہا چچا اگر پہلے چلنے دیا ہوتا کم سے کم عادت تو بن جاتی۔ جو 7 قدم چل کے بیٹھ گئی، اللہ جانے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ اللہ جانے میں سفید
اور ان سے کروں جنہوں نے گود میں بیٹیاں پالی. ایک سوال کروں گا, کبھی 3.5 سال کی اپنی بیٹی کو اٹھانا اور اس کے تلووں کو چھو کے دیکھنا تمہارے رخساروں سے زیادہ نرم ہوتا ہے. اور سوچو نا, جسے عباس نے زمین میں چلنے نہ دیا, 7 قدم چل کے بیٹھ گئی. اگر چلنے کی عادت دلائی ہوتی, اور وہ بچی کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام چلے جا رہی ہے. تلوے نرم ہوتے ہیں نا بچیوں کے, عام بچیوں کے, جو عباس کی بھتیجی ہو, چھو کے دیکھنا کبھی بچیوں کا تلوا. ایسے تلووں کے ساتھ سکینہ چلتی رہی, تلووں میں چھالے پڑ گئے, چھالوں میں کانٹے چبھ گئے. العظمت للہ. میں سکون سے اطمینان سے رلانے کا عادی ہوں. تلووں میں چھالے پڑ گئے, چھالوں میں کانٹے چبھ گئے. ارے خدا کی قسم, چلتے 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 جب چھالے پھٹ گئے اور پیروں سے خون رسنے لگا, ایک جملہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہوں, میرے بھائی کلیجہ سنبھالنا. جب تم بازار جاتے ہو, تمہاری چھوٹی بہنیں تم سے کہتی ہیں ہمیں بھی چلنا, ہمیں بھی چلنا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں پتہ, اچھا چلو مکھنا پہن لو. بازار بے حیاؤں کا ہے. مولا بات مجھے قوت دیجیے گا میں پڑھ سکوں. بازار بے حیاؤں کا ہے. چادر ڈال لو, مکھنا پہن لو. چھوٹی بہن چھوٹی سی چادر اوڑھ کے, مکھنا پہن کے بھائی انگلی پکڑ لیتا ہے, چلتی چلی جاتی ہے. بازار میں جب بہنیں چھوٹی ہونا اور تھک جاتی ہے نا, تو بھائی سے یہ نہیں کہتی بھائی مجھے گود میں اٹھا لو. میں نے اس فقرے پہ قیامت برپا کر دی تھی, بھائی مجھے گود میں اٹھا لو. چھوٹی بہنوں کا خاصہ ہوتا ہے, رک جاتی ہیں, بھیا کا چہرہ اٹھا کے دیکھتی ہے. بھائی سمجھ جاتا ہے کہ میری بہن تھک گئی ہے. کربلا سے شام تک سکینہ نے 70 جگہ سجاد کا چہرہ, 70 جگہ سجاد کا چہرہ دیکھا, اور سجاد نے روکیا, اے چچا عباس, میرے ہاتھ میں ہتھکڑی, پیر میں بیڑی. بس 2 منٹ اور, بس 2 منٹ اور, بس 2 منٹ سمیٹ لیا میں نے. جس بچی کے پیر میں چھالے, چھالوں میں خار, چھالے پھٹ گئے, اب وہ بچی کیسے چلے؟ چلتے 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 کبھی اپنی بچی کو گرم ریت پہ چلا کے دکھانا. پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم باپ ہو, کیا کرتے ہو جب لے جاتے ہو تو بچے کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہو؟ نہیں سمجھ رہے حسین کی یتیمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ چلتے چلتے سکینہ تھک گئی, غازی کی چہیتی تھک گئی, حسین کی دلاری تھک گئی. جیسے ہی خاک پہ تھک کے بیٹھی نا, سر حسین جس نیزے پہ تھا وہ زمین پہ گڑ گیا. زجر بن قیس اور شمر تازیانہ لے کے آئے, مولا سجاد کو مارنے لگے. کہ جلدی بتا تیرے باپ کا سر جس نیزے پہ تھا وہ رکا کیوں؟ کہ ضرور سکینہ کہیں چھوٹ گئی. بس 2 منٹ ہے, گریہ بلند آواز سے کرو. زخموں کی تاب نہ لا کے ہلکے قدموں کے ساتھ سجاد آئے. سکینہ کے بعد دیکھا دور بیٹھی ہے اور بیٹھنے کا انداز کیا, اپنے سر کو گھٹنوں میں دے رکھا. کاش تمہارا ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ
کہ جس کا سب کچھ لٹ جائے گا. صرف سوال اور جواب سن لو. میں نے سمیٹ لیا. قریب گئے سجاد, سکینہ بہن, سر اٹھایا, ہاں بھیا سکینہ چلو نا. گھروں تک بھی سوچو گے نا تو رو گے سکینہ چلو نا. اب چھوٹی بہن کا جواب سن لینا, سکینہ چلو نا. تم نے تماچے بھی مارے تو حق ادا نہیں ہوگا, سکینہ چلو نا. سر اٹھا کے رو کے کہا بھیا جب تک طاقت تھی چلی نا. اے بھیا رگے کھچ رہی ہے بھیا. نے یہ مصائب خود عبداللہ ابن منذر سے بیان کیے. عبداللہ نے اپنا ماما اتار دیا. مولا تازیانہ مارنا روک دیا کلمہ کہ مجھے اتنے تازیانے مارے کہ میں منہ کے بل زمین پہ آ گیا. سن لینا مصائب. اس کے بعد امام نے اپنا ماما اتارا. کہ کون بہن اپنے بھائی کو تازیانہ کھاتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ کہ مولا پھر کیا ہوا؟ کہ سکینہ نے اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا. العظمت للہ. عبداللہ ابن منذر نے کہا مولا اب تو تازیانہ مارنا بند ہو گیا ہوگا. امام نے گریبان چاک کیا. کہا نہیں, جو ظلم مجھ پہ ہو رہا تھا وہی سکینہ پہ ہونے لگا. آخری جملہ ہے, میں نے سمیٹ لیے مصائب. کا ایک تازیانہ ایسا پڑا کہ میری بچی بہن کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یا اخی سجاد قل شمر. اے بھیا سجاد شمر سے کہیے تازیانے مارنا ہے تو میرے بدن پہ مارے, چہرے پہ نہ مارے. ارے تماچے کھا کھا کے اب یہ چہرہ تازیانہ